إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر. اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کا یہ آخری جمعہ نصیب فرمایا. بڑا احسان ہے اس بادشاہ کا. وہ بادشاہ کون ہے؟ قرآن مقدس کو نازل کرنے والا ہے. العزیز العلیم، غالب ہے، خوب جاننے والا ہے. غافر الذنب، گناہ بخشنے والا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے رمضان المبارک کو پایا اور رب سے اپنی بخشش نہ کروا سکا بڑا بد نصیب ہے. آج صدق دل سے ہر شخص اللہ تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے. کیوں؟ غافر الذنب، وہ گناہوں کو بخشنے والا ہے، وہ تو معاف کرنے والا ہے. وقابل التوب، توبہ قبول کرنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے. زندگی کے جس حصے میں چاہو، موت سے چند گھڑیاں پہلے اگر کوئی شخص کہہ دے رب اغفر لی، قرآن کہتا ہے اللہ اس کو معاف کر دیتا. قابل التوب، توبہ قبول کرنے والا ہے. ندامت اختیار کرے اس گناہ پر
روئے رب کے سامنے توبہ کرے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے، وقابل التوب، توبہ قبول کرنے والے، توبہ کیجئے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سچی توبہ، سچی توبہ کیجئے۔ شدید العقاب، بہت سخت سزا دینے والا ہے، ناراض ہو جائے تو اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، ذی الطول، بڑے فضل والا ہے، اس کا فضل ہے نا کہ مسجد میں ہمیں آج جگہ دے دی، اس کا فضل ہے قیام اللیل کی توفیق دے دی، اس کا فضل ہے منبر کے خطیب کا منبر پر چڑھنے سے پہلے مسجد میں آنے کی توفیق دے دی۔ ذی الطول، بڑے فضل والا ہے کہ کثرت سے قرآن پڑھنے کی توفیق دے دی۔ ذی الطول وہ ہے کون؟ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی بھی نہیں۔ الیہ المصیر، جانا بھی اسی کی طرف ہے۔ سورۃ مومن کی 1 نمبر آیت ہے، جانا بھی اسی کی طرف ہے۔ تو پھر کیا کریں؟ یا اللہ جو گناہ کیے تھے آج معاف کر دے، یا اللہ جو سیاہ کاریاں کی ہے دھو ڈال، یا اللہ رمضان ہے، برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، جہنم بند ہے، جنت کھلی ہوئی ہے، تیری رحمت جوش مار رہی ہے، اور ہم من حیث القوم من حیث الجماعہ، ہم تجھ سے توبہ کی درخواست کرتے، یا اللہ ہر مسلم کا ہر گناہ معاف کر۔ رب بڑا محبت کرتا ہے اپنے بندے سے، بڑا پیار ہے اس نالائق سے۔ فرماتا ہے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو خبر دے دو، میرے بندوں کو خبر دے دو۔ عبادی یہ میرے ہیں، کسی اور کے نہیں۔ سبحان اللہ، کتنا پیار ہے۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتلا دو میں بڑا رحم کرنے والا ہوں اور بڑا معاف کرنے والا ہوں۔ میرے در پر آ جاؤ، میرے در پر آ جاؤ، میرے بندوں کو خبر دے دو وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، میرا عذاب بڑا درد دینے والا عذاب ہے۔ اس سے پہلے کہ توبہ کی توفیق ملے بغیر تم میرے پاس آ جاؤ، آج توبہ کر، توبہ کر، رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک تیرا رب یقیناً ان لوگوں کے لیے ان کے ظلم کے باوجود بڑا بخشش والا ہے، بڑا بخشش والا ہے۔ ایک مرتبہ کہہ دو رب اغفر لی، یا اللہ، یا اللہ مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے۔ جگہ جگہ پر قرآن کے اندر انہ کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا، بے شک حقیقت یہ ہے میرے بندوں میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں، میرے بندوں میں سے، پی ایم ہاؤس ایک ٹیلی فون سیکٹری کا آ جائے گا پی ایم کے کہ دفتر میں بلا رہے ہیں آج آپ کی افطار پارٹی ہے، سال ہر سال نہیں بھولتا، اور تصویر اپنے ڈرائنگ روم میں لگاتا ہے، ہر آنے والے کو پتہ لگے مجھے صدر ہاؤس میں بلایا گیا تھا، وزیر اعظم ہاؤس میں بلایا گیا تھا،
کمال تو وہ ہے، رب کے لیے کیا مثال، فلا تضربوا للہ الامثال۔ وہ بادشاہ کہتا ہے میرے بندے جگہ جگہ پر میرے ہیں، کسی اور کے نہیں۔ رقشے کے پیچھے لکھا ہوتا ہے صرف تم، صرف تم، اور رب کہہ رہا ہے ساری کائنات کے اندر یہ بندے جو میرے ہیں، وہ بندے میرے کہتے کیا ہے، ربنا آمنا، اے اللہ ہم دنیا کے بنائے ہوئے سارے طاغوتی معبودان باطلہ سے اور گندے نظام سے توبہ کر کے ہم نے اعلان کر دیا ہے ہمارا ایمان اس پر ہے جو عرش پر مستوی ہے۔ دیکھو ہمارے ایمان کی گواہی رب دے رہا، انہو کان فریق من عبادی، میرے بندوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، ہر ایک نہیں، میرے بندوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو عوامہ لگاتے ہیں ربنا آمنا، اے اللہ ہم تجھ پر ایمان لے آئے، ہمارا تیرے سوا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ شیطان نے کہا میں ان کے دائیں سے اور بائیں سے، آگے سے اور پیچھے سے ان کو گھیر لوں گا، کیونکہ ان کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا گیا ہے۔ آسمان والے نے جواب دیا ان عبادی لیس لک من سلطان، اور شیطان سن لے میرے بندوں پر تیرا کوئی غلبہ نہ ہوگا، تو لاکھ ان کے دائیں طرف سے آ، بائیں طرف سے آ، آگے سے آ، پیچھے سے آ، عبادی وہ بندے میرے ہیں، وہ مجھے چھوڑ کر تجھے کبھی سجدہ نہ کرے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ان ناسا من اہل الشرک کانوا قد قتلوا واکثروا وزنوا واکثروا، لوگوں میں سے کچھ قبر پرست، اہل شرک، بتوں کی عبادت کرنے والے اور کثرت کے ساتھ قتل کرنے والے، قد قتلوا واکثروا، بہت زیادہ قتل کرنے والے، وزنوا واکثروا، زنا کرنے والے اور کثرت سے زنا کرنے والے، وہ جماعت فَأَتَوْا مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فقالوا، انہوں نے کہا ان الذی تقول وتدعو الیہ، جو بات آپ کہتے ہیں اور جس کی طرف آپ دعوت دیتے ہیں، لحسن، بڑی چوٹی سی بات ہے۔ اللہ اکبر، وہ کیا ہے بات، وہ دعوت کیا ہے پیغمبر کی، قولوا لا الہ الا اللہ۔ یہ اہل شرک اور زانی پوری جماعت کے ساتھ آئے اور آ کر کہہ رہے ان الذی تقول وتدعو الیہ لحسن، جو پیغام آپ دے رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا، جو بات آپ کہتے ہیں کہ کائنات کے اندر صرف ایک ہے جس کو رب نے مقرر کیا اپنا پیغام اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے، اور سن لو اس کا نام صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہا آپ بات بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ عبادت آسمان والے کی اور اطاعت صرف محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی اچھی بات کہتے ہیں، لیکن لو تخبرنا ان لما عملنا کفارۃ، ہمیں یہ خبر دو جو ہم زنا اور قتل ڈھیر کر آئے ہیں کثرت کے ساتھ، اس کا کیا بنے گا؟ اگر ہم یہ قبول کر لیں
کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور پیغمبر کے سوا کوئی پیغمبر نہیں. اب نماز بھی محمدی اور طلاق بھی محمدی اور روزہ بھی محمدی اور قیام بھی محمدی، تجارت بھی محمدی اور خوشی بھی محمدی اور غمی بھی محمدی. تو ہمیں یہ تو بتلاؤ، وہ جو پیچھے قتل و غارت کا بازار گرم کر رکھا ہے ان کا کیا بنے گا؟ فنزل، آسمان والے نے یہ باتیں سنی، جبریل امین کو بھیجا، پیغمبر پر قرآن اتارا، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون. دونوں باتیں کر دی. قتل کے بارے میں بھی کہ مومن کسی کو قتل کر سکتا اور وہ زانی ہو سکتا نہیں. اب تم کیونکہ یہ سارے گناہ کر کر آئے ہو اور آ کر پوچھ رہے ہو پچھلے کام کا کیا بنے گا، تو اگلی آیت میں فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. تم پوری جماعت پوچھ رہے ہو پچھلے گناہوں کا کیا بنے گا، رب کہتا ہے توبہ تم کر لو، کلمہ تم پڑھ لو، پیغمبر کی نمازیں تم سیکھ لو، ارکان اسلام تم یاد کر لو، میں رب ہی کیا تمہارے زنا اور قتل کو نیکیاں بنا دوں گا. رب سے مایوسی، یہ رمضان المبارک کا جمعہ، مایوسیاں ختم کرو. یہ پوری جماعت آ کر پوچھ رہی ہے اور حدیث کے لفظ ہے قد قتلوا واکثروا وزنوا واکثروا. ایک آدھا زنا نہیں، ایک آدھا قتل نہیں. کتنا رحیم ہے وہ اللہ. فرمایا توبہ کر، تیری یہ سارے گناہوں کو یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، نیکیاں بنا دوں گا گناہوں کو. کیوں؟ وکان اللہ غفور الرحیم، وہ تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. فرمایا اللہ کریم نے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. لقمان جاگ کر بیٹھو. لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے میرے پیغمبر کہہ دیجئے یا عبادی، اللہ اکبر، او میرے بندو، او میرے بندے. ہم اس پاکستان میں رہتے ہیں، کسی ایم این اے کو جتواتے اپنے حلقے سے، وہ جیت جاتے ہیں، ممبر بن جاتے ہیں، پھر وہ اس حلقے کے ذمہ دار کو، ڈی آئی جی اور آئی جی کو اور ایس پی کو کہتا ہے فون کر کے یہ میرا بندہ ہے خیال رکھنا. پھر علاقے کے سارے نچلے والے طبقے اس بندے کو کہتے ہیں، ایم این اے کو نہیں. چلیے ایس پی کے پاس، اور ایس پی جانتا ہے، پہچانتا ہے کہ اس کے بارے میں وزیر نے کہا ہوا ہے. آئیے آئیے جناب تشریف رکھیے، آپ تو خاص آدمی ہیں ہمارے بڑوں کے. اے سبحان اللہ، میرا رب کہتا ہے عبادی، او میرے بندو، تم تو میرے بڑے خاص ہو. کتنی امیدیں دلائی ہے، کتنی امید ہے اس آیت کے اندر. او میرے بندو یا عبادی، اللہ اکبر، یا عبادی. بندہ کس کو کہتے ہیں؟ بندہ غلام کو کہتے ہیں، غلام کو کہتے ہیں. بیچارہ مسکین عاجز اور محتاج ہوتا ہے، اور اس کی مسکینی، اس کی بے بسی، اس کی مجبوری مالک کو اس پر رحم کا حقدار بنا دیتی ہے. جب ہم عاجز اور بے بس اور لاچار رب کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں،
فرشتے قلم اٹھا کر گناہوں پر نیکیاں بنانا شروع کر دیتے. یا عبادی، بندہ تو غلام ہے. یا عبادی، اللہ نے یا عبادی کہہ کر ان بندوں کی نسبت اپنی طرف کی ہے. میرے بندے، میرے بندے. اس لیے تو پیغمبر نے ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر تو عذاب دے تو بندے تو تیرے ہیں. دیکھو قرآن، اے قرآن پڑھا کر، قرآن کو پڑھا کر، قرآن سے کوئی تعلق قائم کر. یہ اہل قرآن کا مرکز ہے، اہل حدیث کا مرکز ہے، اہل السنہ کا مرکز ہے. رب نے ان بندوں کی نسبت اپنی طرف کی ہے. کہا وہ اور کہا یہ گندا انسان. کوئی حیثیت ہے اس کی؟ گندے پانی سے پیدا ہونے والا، ہر وقت پیٹ میں گندگی رکھنے والا. لیکن رب کہتا ہے جیسے بھی ہے تو میرا. ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر تو عذاب دے تو بندے تو تیرے ہی ہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو ان کو معاف کر دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو غالب بھی ہے اور حکیم بھی ہے. تجھے کون پوچھے؟ دعا کرو اللہ ہم سب کو معاف فرما. نمبر 3، اسرفوا علی انفسہم، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. اس کا معنی کیا ہے؟ انہوں نے جو گناہ کیے وہ نقصان انہی کا ہے، رب کا نہیں. اللہ کا کچھ نہیں بگڑتا جب نقصان اس کا نہیں ہے. نقصان اس بندے کا ہے. پھر کیا وجہ ہو کہ وہ ہماری توبہ قبول نہ کرے؟ کرنا تو ہمارا کام ہے، معاف کرنا اس کا کام. اسرفوا علی انفسہم، اسراف، زیادتی. اور پھر اگلے الفاظ میں فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ. بڑے سری الفاظ ہے، صاف الفاظ ہے کہ رب سے نا امید نہ ہونا. نا امیدی کیسی؟ حجاج کو مرتے ہوئے کسی نے کہا بڑا ظالم ہے، بڑا ظالم ہے، صحابہ کی گردنیں اس نے اتاری ہے، ظلم کا بازار گرم کیے. کسی نے آ کر کہہ دیا حجاج فلاں آدمی نے ایسے کہا ہے، تڑپ اٹھا اور کہنے لگا یا اللہ لا تقنطوا من رحمت اللہ. یہ بندے تیرے مجھے تیری رحمت سے نا امید کرتے ہیں اور میں تیری رحمت سے نا امید کبھی نہیں ہوتا. ایک امام محدث کو وقت کے اس کو خبر دی کہ حجاج نے ایسا کہا ہے مرتے ہوئے اور فوت ہو گیا. فرمایا امید ہے کہ اللہ اسے بھی معاف کر. معافی کا دروازہ کھلا. یا عبادی، اے میرے بندو، اے میرے بندو، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. یا عبادی، یہ کہہ کر یہ نہیں کہا لا تقنطوا من رحمتی، میری رحمت سے نا امید نہ ہو، نہ یہ نہیں کہا، بلکہ فرمایا رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ. تھوڑا سا فرق ہے، سمجھیے گا ذرا. میری رحمت، اللہ کی رحمت کے تو ہم طلبگار ہی ہیں، لیکن یہاں اللہ نے اپنا نام لیا من رحمت اللہ. اللہ کا یہ نام سارے ناموں سے سب سے بڑا، سب سے بڑا. اس لیے فرمایا کہ کبھی بھی رب سے نا امیدی کرنا جائز ہی نہیں. اس لیے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کے ناموں میں سب سے بڑا نام، ذاتی نام کیا ہے؟ اللہ. اللہ. میں کیا کروں گا؟ ان اللہ یغفر الذنوب، بے شک اللہ تعالی یہاں بھی
بے شک اللہ تعالی، یہ نہیں کہا انہو بے شک وہ، نہ یہاں بھی رب نے اپنے نام کی بڑائی اور کبریائی بیان کیوں میرے بندو، ان اللہ یغفر الذنوب، بے شک اللہ تعالی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ دوبارہ اپنا نام لیا، ان اللہ یغفر الذنوب، ان کے ساتھ بڑا تاکیدی حکم ہے کہ مغفرت کے وعدے میں مبالغے کا اظہار ہے کہ تو صحیح میرے در پر تو صحیح۔ پھر آدمی فکر مند ہوتا ہے، گناہ تو رب نے کہا ہے میں معاف کر دوں گا، لیکن وہ جو میں نے گناہ کیا تھا نا، اوہو وہ تو بہت ہی بڑا ہے، رب نے اس کی بھی جڑ کاٹ کر رکھ دی، فرمایا صرف گناہ ہی نہیں، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، میں سارے ہی گناہ معاف کر دوں۔ سوال نہیں ہے، ایمان تازہ ہو گیا آج جمعے کی تیاری کرتے ہوئے، رات کر رہا تھا، یاد نکالی اور امام راضی رحمہ اللہ کی یہ تفسیر دیکھی، کمال ہے، ساتھ تھوڑے سے گناہ نہیں۔ پنچایت کے اندر بندہ کہتا ہوتا ہے پنچایتی، اس کی میں یہ غلطی تو معاف کر دیتا، لیکن یہ جو غلطی ہے نا یہ ناقابل معافی ہے۔ پھر بچے کا باپ پگڑی اتار کر اس کے قدموں میں رکھ دیتا ہے، اب وہ کہتا ہے پگڑی کو جھاڑ کر، آئے ہائے میرا رب کہتا ہے سارے جمیعا، تو جانتا بھی نہیں یہ گناہ تھا کہ نہیں تھا، میں وہ بھی معاف کر دیتا، تیری فلاں کام نے تجھے جہنم سے ایک بالش صرف رکھ دیا تھا، آگے جہنم تھی، میں نے وہ تیرا قلبہ وہ بھی معاف کر دیا۔ انہو هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ غفر یغفر، اس کا معنی ہے پردہ ڈالنا، غفر یغفر کا معنی ہے پردہ ڈالنا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بہت گناہوں پر ویسے ہی پردہ ڈال دیتے ہیں، بڑا نیک ہے معاشرے میں، لیکن رب جانتے ہیں اندر سے کتنا پاپی ہے، پردے پڑے ہوئے ہیں۔ یا اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے گناہوں پر پردہ ہی رکھ۔ یہ اشارہ ہے غفر یغفر میں، عذاب کا باعث بننے والی چیزوں کو دور کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا انہو هو الغفور، وہ تو پردے ڈالنے والا ہے۔ مائیں اولاد پر پردے ڈالتی ہے، باپ کو پتہ نہ لگے، مارے گا، اس کی محبتیں اور یہ ماں کی محبت، ساری دنیا کی مائیں جمع ہو جائے، رب کی جو بندے سے محبت ہے مقابلہ ہو سکتا، پھر وہ ہمیں دوزخ میں ڈالے گا۔ الرحیم، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، اللہ اکبر، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ مثال دے کر بات کو ختم کرتا ہوں، کوئی شخص کسی چور کو چوری کرتے ہوئے پکڑ لیتے ہیں، ایس پی صاحب ہمارے بیٹھے ہوئے، ان کا کام ہی پکڑ لیا چور کو، اب یہ سزا دے یا حکام بالا سے سزا دلوائے، دونوں کام یہ کر سکتے، کہیں اس کو ایس ایچ او کو دو اس کے خلاف پرچہ اور یہ دفعات لگاؤ، میں نے موقع پر پکڑا، ایسا ہوتا ہے نا، خود سزا دے دے یا سزا دلوائے، اور وہ چور کہتا ہے معاف کر دیں آئندہ نہیں کروں گا، معاف کر دیں، منتیں ترلے قدمک بوسی داڑھی کو ہاتھ، وعدہ کرتا ہوں آئندہ چوری نہیں کروں گا، اب یہ اس کے بعد منتیں، بچے، بیوی، ماں کا رونا دیکھ کر اس کی اس چوری پر پردہ ڈال دیتا ہے، پردہ ڈال دیتا ہے، اور کسی کو اطلاع نہیں دیتا، اوپر نہیں، اور کہتا ہے جا، یہ مغفرت ہے، یہ مغفرت ہے۔ رب کے لیے کیا مثال ہے، یہ تو آپ کی اور اپنی اصلاح کے لیے مثال دیتا ہوں، کمال کی مثال ہے۔
پکڑا گیا ہے، سزا کا حقدار ہے، حاکم کے ہاتھ میں طاقت ہے، لیکن یہ روتا ہے، بلکتا ہے، بچوں کا واسطہ دیتا ہے، بوڑھی ماں کا واسطہ دیتا ہے، یہ پردہ ڈال کر کسی کو درخواست بھی نہیں دیتا، فائل ہی وائنڈ اپ کر دیتا ہے۔ یہ مغفرت ہے، غفر یغفر، مغفرت ہے۔ اور جو ہے نا الرحیم، ہائے ہائے، پھر اس کی حالت زار پر رحم کھاتے ہوئے جیب سے والٹ نکال کر 1,00,000 روپے دیتا ہے، جہاں بازار میں ریڑھی لگا لے اسے کاروبار کے لیے کھڑا کر دیتا ہے، یہ رحم کرتا۔ رب سے نا امید ہے، انہ هو الغفور الرحیم۔ جب وہی اس کے علاوہ کوئی غفور نہیں اور کوئی رحم کرنے والا نہیں، پھر اس سے نا امید ہم کیوں ہوں؟ ہم انشاءاللہ امید رکھتے ہیں اللہ ہمارے گناہوں میں دنیا میں بھی پردہ ڈالے گا، آخرت میں بھی پردہ ڈالے گا، اور ہم سب کو معاف کر کے انشاءاللہ اللہ جنت کا مالک بنائے گا۔